السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ہیرا نام کا ایک غار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کئی دن تک عبادت اور دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی خوشخبری دی اور سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں پڑھائی۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سارا قصہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی مبارکباد دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد توحید اور رسالت کی دعوت دینی شروع کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ملک عرب کے اس کفر اور شرک کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو ایک کر کے اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ کر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے۔ اس عرصے میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کھلا اسلام کی دعوت دو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے قریب صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور سب کو جمع کر کے یہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا کہ اے لوگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا کھلا اعلان فرما دیا۔ جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے ملک حبش چلے جائیں۔ یہ سن کر چند مسلمان مرد اور عورت ملک حبش چلے گئے۔ وہاں کا بادشاہ بہت نیک تھا۔ مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ جب دشمنوں کو ان کی خبر ہوئی تو وہ برداشت نہ کر سکے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کی شکایت کی۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو اس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم پہلے بالکل جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سارے برے کاموں سے روک دیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ہم اس پر ایمان لائے جس کی وجہ سے مکہ والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم یہاں امن کے ساتھ رہو، اور کفر مکہ کو وہاں سے نکلوا دیا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے پھیلنے لگا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بوڑھے، بچے، عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے۔ مسلمان 3 سال تک اسی حالت میں گھاٹی میں بند رہے۔ گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ عرصے بعد نبوت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چاچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار و جاننثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔
ان دونوں واقعات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور غم برداشت کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ابو قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو ابو طالب کا لحاظ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خاطر کچھ دبے رہتے تھے، لیکن اب میدان صاف تھا، لہٰذا مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی یہ حالت دیکھ کر طائف کا سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ بازار کے شیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اسی بے بسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایک فرشتہ نظر آیا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل میں سے کوئی اللہ کا ماننے والا پیدا ہو۔